آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا، روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 27 تا 29 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک ہی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت 30 اور 31 میں کیا ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔